الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجاءتہ پس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی احداہما ان دونوں میں سے ایک تمشی چلتی ہوئی علی استحیاء بہت حیا کے ساتھ قالت اس نے کہا ان ابی بے شک میرے والد یدعوک آپ کو بلا رہے ہیں لیجزیہ کا تاکہ جزا میں دے آپ کو اجر ما اس کی اجرت جو سقیتا آپ نے پانی پلایا لنا ہمارے لیے فلما پس جب جاءہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے وقص اور بیان کیا علیہ اس کے سامنے القصص سارا حال قالت تو اس نے کہا لا تخف خوف نہ کر نجوتا تو نے نجات پالی تو بچ نکلا ہے من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر واپس سائی کی جانب آ گئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی خیر تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ قبول کس انداز میں کیا کہ جب وہ دونوں لڑکیاں، دونوں عورتیں معمول سے ہٹ کر جلدی گھر پہنچ گئیں، والد نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ آج خیر ہے تم جلدی آ گئی ہو، کس طرح جلدی آ گئی ہو، کیا معاملہ، کیا ماجرا پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس احسان کا تذکرہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کیا تھا، کہ یعنی ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو وہ ذکر کر دیا بیٹیوں نے اپنے باپ کے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا ہے، تو اس لیے ہم جلدی آ گئے۔ اور پھر ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی وہ کیفیت بھی انہوں نے یقیناً بیان کی ہوگی کہ وہ اجنبی شخص محسوس ہوتا ہے، یہاں کا ہمیں نظر نہیں آیا، مسافر لگتا تھا اور بھوکا بھی تھا اور پریشان بھی ہے۔ تو والد نے جب یہ ساری باتیں سنی، اس کے حالات کو سنا، کیونکہ وہ اس چیز سے بھانپ گئی تھی، کیونکہ پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو سائے میں وہی بیٹھتا ہے جو وہاں کا مسافر ہو، اجنبی ہو، جس کا کوئی مکان گھر وہاں پر موجود نہ ہو، نہیں تو پھر پانی پیا بندہ چلا جاتا ہے۔ تو والد نے جب یہ بات سنی، انہوں نے کہا اس نے تو ہم پر احسان بھی کیا ہے، ذرا اس مسافر کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ ہم اس کی اجرت بھی دے سکیں جو اس کی اجرت بنتی ہے، اور اس کے معاملے کو بھی ذرا دیکھیں، آخر وہ کون ہے، پریشان ہے، اس کی پریشانی کو ہم بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ ان دو بچیوں میں سے، ان دو عورتوں میں سے ایک عورت آئی۔ اب وہ کون سی تھی اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا، وہ بڑی تھی یا چھوٹی تھی، کون سی تھی، اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو ایک ان میں سے آئی، اور کس کیفیت میں آئی ذرا غور کریں، جو اللہ رب العالمین گواہی دے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تمشی علی استحیاء۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تمشی باستحیاء نہیں کہا، یہ باستحیاء آپ کے سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ویسے تو حمزہ یہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمشی باستحیاء، با کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، بلکہ وہ علا کا لفظ اللہ رب العالمین نے علا کا حرف استعمال کیا ہے، اور علا حرف عربی زبان کے اندر کس کے لیے آتا ہے؟ استعلاء، بلندی کے لیے، یعنی وہ عورت حیا کی سواری پر
سوار ہو کر چلی آ رہی تھی، اور اس طرح چلی آ رہی تھی کہ حیا اس کی دسترس کے اندر موجود ہے، مکمل، یعنی اس کا کنٹرول حیا کے اوپر موجود ہے، اور جس کے متعلق اللہ رب العالمین یہ گواہی دے دیں کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، تو وہ کس قدر حیا ہو سکتی ہے، یعنی با حیا خاتون ہوگی وہ عورت۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کیفیت کو بیان کیا، جس کو امام ابن ابی حاتم نے اور امام طبری نے اپنی تفاسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ وہ نہایت حیا کے ساتھ اپنا کپڑا چہرے پر ڈالے ہوئی آئی۔ وہ بے باک عورتوں کی طرح نہیں تھی جو بے دھڑک اور بے خوف چلی آتی ہوں، ہر جگہ پر گھس جاتی ہوں، ہر طرف نکل جاتی ہوں، نہیں، بلکہ وہ حیا کے ساتھ آئی اور چہرے کو ڈھانپ کر وہ آئی، چہرے کے اوپر پردہ موجود تھا، اور اس نے آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا وہ بھی کلام حیا پر مبنی کلام ہے اور دانائی پر مبنی کلام ہے۔ کیا کہا؟ ان ابی یدعوک، کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک عورت اپنے ساتھ ایک اجنبی مرد کو چلنے کا کہے تو پھر یہ بھی بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ ایک اجنبی کو کہتے ہیں چلو آؤ میرے ساتھ چلو، تو اس لیے یہ با حیا خاتون کو زیب بالکل بھی نہیں دیتا کہ وہ کسی اجنبی مرد کو ساتھ چلنے کے لیے کہے، تو اس لیے انہوں نے پیغام اس انداز میں پہنچایا کہ یہ میں خود نہیں کہہ رہی بلکہ میرے والد کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ اور اچھا، اب آگے مزید وضاحت کے ساتھ یہ پیش کر دیا کہ میرے والد نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے حیا کی وجہ سے ہی کہی، کیونکہ ایک غیر مرد کسی عورت کے ساتھ اگر جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، تو وہ کیا ہے؟ لیا جزیہ کا اجر ما سقیت لنا، یہ کہہ کر انہوں نے پورا سد باب کر لیا کہ اس عورت کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، واقعی ان کے والد نے مجھے بلایا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز مذکور ہے، وہ کیا ہے؟ اجر ما سقیت لنا، کہ انبیاء کرام علیہم السلام اگر وہ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں تو اس احسان کا وہ بدلہ نہیں لیتے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی پلایا اور احسان کیا، تو آخر اس کی اجرت لینے کے لیے کیوں چل پڑے؟ انہوں نے بھی احسان کیا نا، پانی پلایا، اب اس کا اجرت لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کیوں چل پڑے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے نہیں گئے بلکہ احسان کے بدلے کو لینے گئے تھے، کیونکہ احسان کے بدلے میں کوئی اگر احسان کرتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کے قبول کرنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام یقبل الہدیۃ، آپ ہدیے کو قبول کرتے تھے اور ساتھ میں ویثیب علیہا، اور اس کا نبی علیہ السلام کیا ہے؟ بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت جو کیفیت تھی وہ اضطرار والی کیفیت تھی، تو اس لیے مجبور تھے اور مسافر تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو ان کو تو ایک سہارا مل رہا تھا، وہ اس جانب چل پڑے۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کرنا ہے، تو ذریعہ وسیلہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کسی کو بنانا ہے نا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ مجھے اتنی ضرورت ہے پیسوں کی، یا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور کچھ دیر کے بعد کوئی بندہ آتا ہے وہ آپ کو وہ چیز دینے لگتا ہے، آپ خود داری میں آ کر اس کو قبول نہ کریں تو یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسیلہ، کسی کو ذریعہ بنا کر آپ کی طرف بھیج دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو قبول کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات سمجھی کہ شاید یہ دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے، اور میں خواہ مخواہ اپنی خودداری کو
اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے موقع ایک پیدا کیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے میں ضائع کر دوں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور اس ساتھ چل پڑے۔ اور اسی طرح ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ اجرت طے کر لیں، اجرت آپ طے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ غلط تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی اجرت ان سے طے کی ہی نہیں تھی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، اجرت تو ہوتی ہے محنت کے بدلے میں مزدوری لینا، جو آپ نے محنت کی ہے اس کے بدلے میں مزدوری لینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو منع نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی یہ منع ہے، اور خاص طور پہ جب کوئی بغیر کسی مطالبے کے آپ کو مزدوری دے دے تو اس کو تو جلدی قبول کر لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ آئی اور آپ کو کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دے دی جائے، تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے، اور چلتے چلتے ہوئے ان کے ساتھ جب آئے تو جب اس بوڑھے شخص کے پاس پہنچے، جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتا دیا تھا کہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں، کوئی اور ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے نام ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے آ کر اپنا سارا قصہ کہانی بیان کر دیا کہ کس طرح میں نے بچپن گزارا، میرا کس قوم کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے دشمن کون ہیں، اور کس طرح نادانستہ طور پر مجھ سے قتل ہوا، اور فرعون میری قتل کے اوپر میری جان لینے کے در پہ ہے۔ وہ ساری چیزیں اس کو بیان کی تو انہوں نے کہا لا تخف، خوف نہ کھاؤ، بس اب بالکل آرام سکون کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں اب خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں یہ جملہ انہوں نے کہا؟ کیونکہ ظاہر ہے اب انہوں نے کھانا ان کو پیش کرنا تھا، بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب خوف کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے شخص، اگرچہ اس کو بھوک لگی ہوتی ہے لیکن وہ کھانے کی لذت حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کھانے سے وہ لذت حاصل کریں، تو اس لیے کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جگہ فرعون کی کوئی حکومت نہیں ہے، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو، اب یہاں پر تم عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ رہو، تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پھر انہوں نے مہمان نوازی کی، ان کو کھانا وغیرہ پیش کیا۔ اس کے بعد مزید کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔